إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى इंसान अपने रब का क़ुर्ब जो हासिल करता है वो उसकी इबादत के ज़रिए है।
انسان اپنے رب کی عبادت کرتا ہے تو اس کے ذریعے وہ اپنے رب کے قریب تر قریب ہوتا جاتا ہے۔ کتنا قریب ہو جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ عبادت کرتے کرتے اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ وہ رب کے اتنے قریب ہو جاتا ہے اس عبادت کے ذریعے، فرمایا کہ وہ جب بھی اپنے رب سے کوئی سوال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سوال کو رد نہیں کرتے بلکہ اس کے سوال کو پورا کرتے ہیں۔ یعنی جو بھی وہ دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ بندہ یہ عبادت کے ذریعے اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ تو یہ عبادت جو ہے بھائیو، اب یہ عبادت بھی انسان ایک بڑھاپے کے اندر عبادت کرتا ہے اور ایک جوانی کے اندر عبادت کرتا ہے، اور ایک جوانی سے لے کے بڑھاپے تک اپنی آخری وقت تک جو ہے عبادت کے اندر لگا رہتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی کو کون سی عبادت جو ہے وہ پسند ہے؟ اللہ رب العالمین کو جوانی کی عبادت جو ہے وہ پسند ہے۔ جوانی کے اندر کی گئی عبادت اگر انسان بوڑھا بھی ہو جاتا ہے، بڑھاپے کی حالت کے اندر بھی عبادت کرتا ہے، اللہ نے اس کے لیے یہ مقام اور مرتبہ اور فضیلت رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اب اس کے اعضاء اس طرح کام نہیں کرتے جس طرح کہ جوانی میں یہ عبادت کرتا تھا، اس کے اعضاء اس کا ساتھ دیتے تھے، یہ لمبا قیام کرتا تھا، لمبے رکوع کرتا تھا، لمبے سجدے کرتا تھا، یہ کھڑے ہو کے اتنی قرآن کی تلاوت کرتا تھا، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے اب اس کے اعضاء ساتھ نہیں دیتے، اب یہ اس طرح عبادت نہیں کر پاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، اے میرے فرشتوں، جس طرح میرے اس بندے کی عبادت کا ثواب تم جوانی میں لکھا کرتے تھے، آج یہ بوڑھا ہو گیا ہے، اس کے اعضاء کام نہیں کرتے، اس کے ثواب میں کمی نہیں کرنی، اس کا ثواب وہی جوانی والا لکھنا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی اللہ کا خاص انعام اس بندے کے لیے جو جوانی کے اندر عبادت کرتا ہے۔ جوانی کی عبادت کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ سب سے پہلے بخاری کے اندر روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، پریشانی ہوگی۔ فرمایا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی 7 خوش نصیب ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ فرمایا کہ ان خوش نصیبوں میں سے ایک وہ نوجوان جس نے جوانی کے اندر جو ہے اللہ کی عبادت کی ہے، جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کرتا رہا، فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایسے نوجوان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جوانی کی عبادت کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آج ہمارے نوجوان جوانیاں اپنی گزار دیتے ہیں لیکن ان کو عبادت کا پتہ نہیں ہوتا۔ ایک امام کا میں قول پڑھ رہا تھا، امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، کہتے ہیں کہ اس امام نے جوانی سے لے کے بڑھاپے تک جو ہے اللہ کی عبادت کی، اور جب وہ بوڑھے ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی سے کہنے لگے، اے اللہ، ہم نے لوگوں کے اندر یہ دیکھا ہے کہ لوگ جن کے کوئی غلام ہوتا ہے وہ غلام جوانی میں ان کی خدمت کرتا ہے، اور حتیٰ کہ وہ غلام جو ہے